سوال سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، یہ ہیں ملک آصف رشید بادامی باغ لاہور۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پرانے وقتوں میں حکیم لوگ مریض کو دوا معدے کی دیتے تھے، بیماری چاہے کوئی بھی ہو، اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتا تھا۔ اسی طرح پاکستان اس وقت بے شمار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن حکومت اگر چینی، آٹے، پیٹرول وغیرہ کو، بجلی وغیرہ کو بھول بھال کے صرف ایک کام کرتے، کسی بھی طریقے سے، میں شرطیہ یہ بات کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ ملک میں ایک بھی بیماری نہیں رہے گی، اور وہ کام ہے انصاف، عدالتی ریفارمز، دہلیز پہ فوری انصاف اور یکساں۔ تو ملک آصف صاحب، بات آپ کی ظاہر ہے، اس بات کو تو دنیا ہی کوئی طاقت کانٹرڈکٹ کر ہی نہیں سکتی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑا مشہور ہے، چرچل سے کسی نے کہا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں فلاں فلاں، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم میں۔ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک بات بتائیں، ہماری عدالتیں ٹھیک پرفارم کر رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا پھر ستہ کہنا کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں انصاف نہیں وہاں کچھ بھی نہیں، اور انصاف یہاں تو نسلیں گزر جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے، 1.5-2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، مجھے ٹائم نہیں میں ریکال کر سکتا، تو ایک جج صاحب سپریم کورٹ میں، وہ آنسوؤں سے رو پڑے تھے۔ ان کے سامنے انصاف کے لیے جنگ شروع کرنے والا ایسا پوتا کھڑا تھا، اس کو مرے کھپے باپ دادا کو مدت ہو چکی تھی، وہ پوتا کھڑا تھا جس کے بال سفید تھے۔ یہ، اور ہم تو آج تک عجیب و غریب ہیں۔ ہمیں ایک کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، اور ایک وہ ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ ہم تو اس کے درمیان 73 سال میں، اور یہی پرابلم ہے ہمارا۔ ہم بیسک پتہ سب کو ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کسی وزڈم کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں رنگ برنگے ماڈلز ہیں، دنیا سمٹ کے ایک سیل فون میں آ گئی ہے، کون سا اوکھا کام ہے؟ لیکن یہاں کی اشرافیہ کچھ کام کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے۔ ادروائز یہ کوئی عقل کی بات اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ زمانے بیت گئے۔ آپ نے حمورابی کو تو نہیں کنسلٹ کرنا، آپ نے ارلی ڈیز آف جو ہمارے جو خلافت راشدہ کے زمانے کے انصاف تک جانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں مختلف ماڈلز پڑے ہیں، وہ ٹھوک بجا کے وہ نقلی کر لو، چوری کر لو۔ ججز کی تعداد پہ یہ بات پوری نہیں کرتے، ہر جگہ للو پنجو گھسائے انہوں نے، ہر جگہ۔ پوری اسٹیل مل کا بیڑا غرق ہونے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، جہاں 100 بندے کی ضرورت تھی وہاں 5000 بندہ گھسا دیا، یا 2000 بندہ گھسا دیا۔ میں سمبولک بات کر رہا ہوں۔ ریلوے پورا کا پورا یہ کھا گئے، اس میں بھی انہوں نے یہی واردات کی تھی۔ پھر یہ PIA کا جہاز نکل گئے، یہ وہاں انہیں موت پڑتی ہے، کوئی پتہ ہے بھئی کتنی دیر، کیا کیا جوڈیشری کے بارے میں ایسی ایک دو عجیب کتابیں ہیں کہ میں حیران رہ گیا پڑھ کے۔ اب مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کتابیں پاکستان میں چھپی بھی ہیں اور بین بھی نہیں ہوئی، اور لکھنے والے بھی وکلاء ہیں۔ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کل آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں تو ہم استعفے بھی دیں گے اور مل کے چلیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری کی سرکت سے PDM کا وجود ختم ہو گیا؟ کیا اپوزیشن کو آرام سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اگلے الیکشن کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ نوید ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ، بڑا صاحب، بڑا میچور، بڑا متوازن مشورہ آپ نے دیا ہے۔ لیکن یہ ایک اور ٹائپ کے لوگ ہیں۔ زرداری صاحب نے بات جو کی ہے وہ بالکل لاجیکل ہے کہ بھئی یہ وہ کیا ایک پنجابی کا محاورہ ہے، کھان پین نو پاگ پری تے تان پناؤن نو جمعہ۔
یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. اتنا تم نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بننے کا شوق ہے تو آؤ یہاں بھگتو ذرا. وہ اوپر سے صاحبزادی ہے, وہ زندگی کی ضمانت مانگ رہی ہے, اللہ معاف کرے. تو بہرحال ایک بات ہے کہ ان کو بری طرح آصف زرداری صاحب نے, بہت دلیر آدمی ہے, جیدار آدمی ہے, آپ 1001 الزام لگائیں لیکن بیسیکلی ہی از اے بریو مین. تو وہ تو یہاں بیٹھ کے فیس کر رہے ہیں ساری صورتحال کو. تو انہوں نے کہا کہ آؤ نا پھر, اتنا اگر شوق ہے, تم ریموٹ پہ بیٹھ کے چلانا چاہ رہے ہو انقلاب, ریموٹ پہ بیٹھ کے. وہ جاتے ہوئے کہا تھا نا میاں نواز شریف نے کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں, میں انقلابی ہو گیا ہوں. پہلا نظریاتی انقلابی ہے 70 سال کی ایج میں نظریاتی اور انقلابی ہوتا ہے. یہ پیدا ہوتے ہیں چوہے لائے کی طرح, ماؤ سے تنگ کی طرح. یہ اس طرح تھوڑی ہے بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ انقلابی ہو گئے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہ یہ ختم ہو گیا اس کا وجود. تو ایک بات یاد رکھیں, یہ بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی, اس سے پہلے موومنٹس میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہ رہا, پی این اے تھی, پی این اے سے لے کے پی ڈی ایم تک, یہ تحریکیں اس طرح کی جو ہوتی ہیں یہ نہ پیدا ہوتی ہیں نہ مرتی ہیں. یہ بڑی آپ کو عجیب بات لگے گی میری, لیکن ہماری ساری تاریخ گواہ ہے. یہ نہ پیدا ہوتی ہیں نہ مرتی ہیں, نہ شروع ہوتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں. یہ ان ناگنوں کی طرح ہوتی ہیں, اساطیری دیو مالائی ان ناگنوں کی طرح جو اپنی کینچلیاں اور اپنے حلیے اور اپنے نام اور اپنے رنگ اور اپنی شکلیں بدل کے آتی رہتی ہیں. نہ یہ شروع ہوتی ہیں نہ یہ ختم ہوتی ہیں. تو یہ پی ڈی ایم بھی اسی طرح کی ایک آئٹم ہے. باقی جو آپ کا بنیادی مشن, تو کوئی بھی آدمی جس کو, چلو اگر آپ, میں تو اپنی مسلمانوں کی جو جمہوریت ہے جس میں خود کو منصب میں کے لیے پیش کرنے والا, کسی عہدے کے لیے پیش کرنے والا آدمی, اس کے لیے سب سے برا سمجھا جاتا ہے. میں تو بیسیکلی اس کا بلیور ہوں, اس کا حامی ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی ہی آپ نے تھوکا ہوا چاٹنا ہے ان کا, تو اس کے بھی کوئی ادب آداب ہے نا. کم از کم اس کے تو آداب کا خیال کرو کہ ٹرم پوری کرنے دو اس گورنمنٹ کو. لیکن بہرحال ان کی دہاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور ان کی دہاڑیاں اربوں میں ہوتی ہیں, تو اس لیے فرسٹریشن ہے. باقی جو بات آپ کی 100% درست ہے کہ ان کو باوقار طریقے سے گریسفلی اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. پھر دیکھ لیتے ہیں اگر اس وقت تک ڈیلیور کیا ہوگا پی ٹی آئی نے تو پھر جوڑ پڑے گا, ورنہ لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. میرا خیال ہے پاکستان کے عوام اتنے دھکے کھا کے, اتنی ذلت, اتنی رسوائی کے بعد اتنے تو بالغ ہو گئے ہیں کہ اب آزمائے ہوئے کو. اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن کی کیٹیگری میں ہی نہیں ہیں. فرمان ہے ہمارے بڑوں کا کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ہم کس ٹائپ کے مومن ہیں؟ ہمارے نام چونکہ مسلمانوں جیسے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ اس ڈیفینیشن میں جب تک یہ قوم پورا نہیں اترے گی تب تک میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی مستقبل ہوگا. لیکن بہرحال آپ کا مشورہ بہت صائب ہے اور انہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو نوید ملک صاحب.